سوائے اس کے کہ بعض لوگوں نے بتایا کہ رات کو شہر کوتوال نے کئی گھروں کی تلاشی لی ہے، لیکن کیوں اس کا کسی کو علم نہ ہو سکا۔ آج امیر ارلات اور امیر سیف الدین کچھ چپ چپ تھے، ان کے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے۔ قاصد کے آنے کا مقصد اب تک پردہ راز میں تھا۔ جہاں تک رات کی تلاشی کی خبر تھی اس کی اطلاع انہیں بھی مل چکی تھی، لیکن یہ ایک انتظامی معاملہ تھا۔ ہو سکتا تھا کہ شہر کوتوال کو کسی مجرم کی تلاش ہو اور مجرم کی موجودگی سمرقند میں بتائی گئی ہو۔ یہ دونوں بوڑھے امیر اب ان باتوں سے بالا تھے۔ انہیں خدمات کے صلے میں شاندار حویلیاں ملی تھیں۔ امیر سیف الدین نے تو خود ایک عالی شان محل تعمیر کرا لیا تھا جس کے تمام اخراجات امیر تیمور کے خزانے سے ادا کیے گئے تھے۔ دونوں امیر آہستہ آہستہ گفتگو کر رہے تھے، لیکن ان کی گفتگو قاصد کی بجائے امیر کے بر صغیر کے حملے کے گرد گھوم رہی تھی۔ ان امیروں کے بڑے ٹھاٹ باٹ تھے، ایک دو ملازم ہر وقت ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ امیر سیف الدین نے دوپہر کا کھانا ریگستان میں ہی منگا لیا۔ دونوں امیر وہیں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ ابھی کھانا ختم نہیں ہوا تھا کہ امیر سیف الدین کے محل سے ایک غلام دوڑتا ہوا آیا اور اس نے جھک کر سیف الدین کے کان میں کچھ کہا۔ امیر سیف الدین نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور غصے سے کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے سیف الدین؟ امیر ارلات نے اس کے تیور بگڑتے دیکھ کر پوچھا۔ یہ توہین ہے امیر ارلات، سراسر توہین۔ سیف الدین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کی اتنی جرت؟ نہیں، یہ ناقابل برداشت ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ امیر ارلات نے بھی کھانا چھوڑ دیا۔ کس نے توہین کی ہے تمہاری؟ غضب خدا کا، شہر کوتوال اور میرے گھر کی تلاشی لے۔ سیف الدین کا ہاتھ فوراً خنجر پر پہنچ گیا۔ میں اس کی انتڑیاں باہر نکال دوں گا۔ اچھا، تو اب یہ سلوک ہوگا ہمارے ساتھ؟ امیر ارلات نے حیرت سے کہا۔ صاحب قرا نہیں ہے تو اس طرح توہین کی جائے گی ہماری؟ میں جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کیسے تلاشی لی جاتی ہے۔ سیف الدین تیز قدموں سے گھر کی طرف چلا۔ ٹھہرو سیف، ارلات نے اس کے پیچھے لپکتے ہوئے کہا۔ یہ ہم سب کا معاملہ ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ آج تمہارے گھر کوتوال آیا ہے تو کل میرے گھر بھی پہنچ سکتا ہے۔ دونوں امیر ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ شہر کوتوال امیر سیف الدین کے محل کو گھیرے کھڑا تھا۔ صدر دروازے پر سیف الدین کے 5 پہرے دار تلواریں کھینچے کھڑے تھے۔ انہوں نے تلاشی دینے سے انکار کر دیا تھا اور صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک امیر سیف الدین نہیں آتے کوئی شخص محل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ شہر کوتوال نے غلام بھیج کر سیف الدین کو بلوایا تھا کیونکہ سیف الدین کے پہرے دار مزاحمت پر آمادہ تھے۔ امیر سیف الدین اور امیر ارلات کو آتا دیکھ کر شہر کوتوال گھوڑے سے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ جب یہ لوگ قریب پہنچے تو کوتوال ادب سے بولا، میں امیران گرامی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تم مسلح سپاہیوں کو لے کر میرے گھر پر کیوں آئے ہو؟ سیف الدین نے سلام کا جواب دینے کی بجائے کوتوال سے سوال کیا۔ اس کا پورا بدن غصے سے کانپ رہا تھا۔ امیر محترم، تمہیں میرے احترام کا خیال تھا تو آنے سے پہلے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ سیف الدین نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے مجرم کو میں نے اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے یا میرے گھر سے چوری کا مال برآمد کرنا چاہتے ہو؟ میں مجبور ہوں امیر محترم، کوتوال سنجیدگی سے بولا۔ میں حکم کی تعمیل پر مجبور ہوں۔ کس کا حکم ہے؟ امیر سیف الدین نے چیخ کر کہا۔ ہم وفادار امیروں پر صرف صاحب قرا امیر تیمور کا حکم چلتا ہے، ہم اور کسی کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حکم بڑی بیگم ملکہ سرائے خانم کا ہے۔ کوتوال نے اب بھی ادب کو ملحوظ رکھا۔ ملکہ سرائے خانم نے حکم دیا ہے؟ سیف الدین کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ملکہ عالم نے ہم پر شک کیا ہے؟ ملکہ عالم؟ حکم ملکہ عالم اور پیغام صاحب قرا امیر تیمور گورگان کا ہے۔ کوتوال نے وضاحت کی۔ شاہی قاصد کوہ ہندوکش کے اس پار سے صاحب قرا کا پیغام لایا ہے کہ شادی ملک کو فوری طور پر بازیاب کیا جائے۔ شادی ملک؟ امیر سیف الدین کی آنکھیں پھیل گئیں اور پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے پھر بھی خود پر قابو پا لیا، پھر مردہ سی آواز میں بولا، کوتوال، مجھے اپنی سخت کلامی پر افسوس ہے۔ تم تلاشی لے سکتے ہو، ہم اندر پردہ کرائے دیتے ہیں۔ پردے کی ضرورت نہیں امیر محترم۔ کوتوال مسکرایا۔ ہمارے ساتھ تلاشی لینے والی عورتیں بھی ہیں۔ سیف الدین اور ارلات نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ کوتوال شہر کے سپاہیوں کے ساتھ 4 عورتیں بھی تھیں۔ سیف الدین نے اپنے پہرے داروں کو اشارہ کیا۔ وہ دروازہ چھوڑ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے اور تلواریں نیام میں کر لیں۔ شہر کوتوال کچھ سپاہیوں کو لے کر محل کے احاطے میں چلا گیا اور اس کے ساتھ کی عورتیں زنان خانے میں داخل ہو گئی۔ امیر ارلات جو اب تک آنکھیں پھاڑے ایک ایک کا منہ دیکھ رہا تھا، شہر کوتوال کے اندر جانے کے بعد اس نے پوچھا، سیف الدین، یہ کیا قصہ ہے؟ صاحب قرا نے کس کے قتل کا حکم دیا ہے؟ شادی ملک کون ہے؟ تم پر شبہ کیوں کیا گیا ہے؟ امیر سیف الدین بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے شاید امیر ارلات کی بات سنی ہی نہیں۔
اس نے سر اٹھا کر امیر ارلات کو دیکھا ضرور، لیکن جب بولا تو اس کے انداز سے جیسے خود اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ بڑبڑانے لگا، سیف الدین، یہ تمہاری غلطی ہے، تم نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ شہزادے تو اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں، انہیں تو کوئی نہ کوئی بچا لے گا، تم صاحب قراں کو کیا جواب دو گے؟ عمر بھر کی وفاداریاں خاک میں مل جائیں گی۔ امیر ارلات پہلے تو سیف الدین کی بڑبڑاہٹ سنتا رہا کہ شاید کوئی مطلب کی بات معلوم ہو جائے۔ جب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو اس نے سیف الدین کا شانہ پکڑ کر ہلایا۔ کہاں ہو سیف الدین؟ کیا غلطی ہوئی ہے تم سے؟ کچھ مجھے بھی بتاؤ، میں تمہارا دوست ہوں، کوئی مشورہ بھی دے سکتا ہوں۔ صاحب قراں میری بات بہت مانتے ہیں۔ نہیں ارلات، تم اس معاملے میں ہاتھ نہ ڈالنا، سیف الدین نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اس میں کسی کی سفارش کام نہیں کرے گی، اس آگ میں جو ہاتھ ڈالے گا جل جائے گا۔ سیف الدین، امیر ارلات نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، ایک سے دو بھلے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت انسان دیواروں سے بھی مشورہ کرتا ہے۔ میں تو تمہارا پرانا ساتھی ہوں، کم از کم یہ تو بتاؤ کہ شادی ملک کون ہے؟ اس کے قتل کا حکم صاحب قراں نے کیوں دیا ہے؟ شادی ملک، سیف الدین نے منہ بنایا، یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ ایران کی جادوگرنی شہزادہ خلیل سلطان کو اس نے اپنے جال میں پھانس لیا تھا۔ تو شادی ملک کوئی عورت ہے؟ عورت نہیں، ایک لپکتا شعلہ ہے، جو دیکھتا ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ شہر کوتوال تلاشی لے کر واپس آ رہا تھا، دونوں امیر خاموش ہو گئے۔ میں معذرت چاہتا ہوں امیر محترم، کوتوال نے قریب پہنچ کر کہا۔ چھوٹی بیگم شہزادی خانزادہ کے محل کی تلاشی ہوئی۔ سیف الدین نے کوتوال کی بات سنی انسنی کر دی۔ جی ہاں، شادی ملک وہاں نہیں ہے، شہر کوتوال جواب دے کے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ اس کے سپاہی اور عورتیں بھی گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے پیچھے چلی گئیں۔ ہاں سیف الدین، امیر ارلات نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب یہ بتاؤ کہ یہ شادی ملک اور شہزادہ خلیل سلطان کا کیا قصہ ہے؟ اس وقت نہیں ارلات، سیف الدین نے نرمی سے کہا، میں بڑی بیگم کے پاس جا رہا ہوں، شام کو ملاقات ہوگی تو پوری تفصیل سناؤں گا۔ امیر تیمور کے بڑے بیٹے جہانگیر کی وفات کے بعد اس کی بیوہ شہزادی خانزادہ نے تیمور کے دوسرے بیٹے میرا شاہ سے شادی کر لی تھی، لیکن یہ بیل منڈے نہیں چڑھی اور دونوں میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خانزادہ نے اپنے شوہر کی شکایت امیر تیمور سے کی اور میرا شاہ کو نہ صرف تبریز کی گورنری سے معزول کیا گیا بلکہ اسے حق وراثت سے بھی محروم کر دیا گیا۔ یہ اس وقت تک میرا شاہ کا ایک بیٹا شہزادی خانزادہ کے بطن سے پیدا ہو چکا تھا، اس کا نام شہزادہ کراخیل رکھا گیا تھا۔ تیمور کا یہ پوتا اب 14 سال کا ہو چکا تھا اور شہزادہ خلیل سلطان کے نام سے مشہور تھا۔ شہزادہ خلیل سلطان اپنی ماں خانزادہ کے ساتھ سمرقند میں رہتا تھا۔ اس کی پرورش بھی شہزادوں کی طرح ہوئی تھی، لیکن اس کے لچھن بچپن سے ہی بگڑے ہوئے تھے۔ خانزادہ کا پہلا شوہر مر چکا تھا اور دوسرا شوہر اس نے چھوڑ دیا تھا۔ ان باتوں نے اس کے دل و دماغ پر برا اثر ڈالا، اس لیے شہزادہ خلیل کا کردار عمر کے ساتھ ساتھ بگڑتا چلا گیا۔ خلیل سلطان کے 2 سوتیلے بھائی شہزادہ پیر محمد اور شہزادہ سلطان محمد اپنے دادا کے ساتھ میدان جنگ میں شجاعت کے جوہر دکھا رہے تھے اور یہ محل میں پڑا دادے عیش دیا کرتا تھا۔ خلیل سلطان چونکہ سب سے کم عمر شہزادہ تھا، اس لیے شاہی محل کی تمام بیگمات اس سے محبت کرتی تھیں۔ اس بے جا لاڈ پیار نے خلیل سلطان کو اور زیادہ بگاڑ دیا تھا۔ امیر تیمور کا قیام سمرقند میں کم رہتا تھا، تاہم اس کے جاسوس تمام شہزادوں کے حالات سے اسے آگاہ کرتے رہتے تھے۔ بر صغیر پر حملے سے پہلے اسے علم ہو گیا تھا کہ شہزادہ خلیل کے اتوار اچھے نہیں اور یہ کسی وقت بھی کوئی گل کھلا سکتا ہے۔ تیمور اپنے ساتھ شہزادہ خلیل کو لے جانا چاہتا تھا، لیکن بعض بیگمات خصوصاً خانزادہ کے اس عذر پر کہ خلیل ابھی بچہ ہے، اسے اتنے طویل سفر پر نہ لے جایا جائے، تیمور خاموش ہو گیا۔ حالانکہ شہزادے خلیل کے دونوں بھائی پیر محمد اور سلطان محمد صرف 12 برس کی عمر سے تیمور کی رکاب سے رکاب ملا کر چلنے لگے تھے۔ تیمور کی عدم موجودگی میں شہزادے نے اور زیادہ ہاتھ پیر مارے۔ محلات کی کنیزیں ہر وقت اسے گھیرے رہتی اور وہ علل اعلان کنیزوں کو ساتھ لیے سمرقند اور دوسرے شہروں میں سیر کرتا پھرتا۔ ادھر کچھ دنوں سے شہزادہ خلیل کا ایک کنیز سے زبردست معاشقہ چل رہا تھا۔ سیاہ بالوں والی یہ ایرانی کنیز اپنے حسن کا آپ ہی جواب تھی۔ مرمری رخسانوں والی اس کنیز کا نام شادی ملک تھا۔ بزرگ ترین امیر سیف الدین ایران گیا تھا، وہاں کسی رئیس نے یہ کنیز اس کی خدمت میں پیش کی تھی۔ شادی ملک کے حسب و نسب کا تو پتہ نہیں، لیکن اس کی پرورش محل میں ہوئی تھی اور وہ شاہی تکلفات، نشست و برخاست، طریق و آداب اور مزاج شناسی کا ملکہ رکھتی تھی۔ شکل و صورت کے علاوہ شادی ملک حسن کلام کی بھی ماہر تھی اور اپنی گفتگو سے بہت جلد اپنے مخاطب کو متاثر کر لیتی تھی۔
امیر سیف الدین اسے سمرقند لے آیا تو شہزادے کی نظریں اس پر اچانک پڑ گئیں۔ شہزادہ امیر سے ملنے آیا تھا۔ امیر نے شہزادے کے لیے مشروب منگوایا۔ امیر کے محل میں اور بھی کنیزیں تھیں، لیکن شادی ملک نے سب کو روک دیا اور شہزادے کے لیے خود مشروب لے کر گئی۔ شہزادہ خلیل اسے دیکھتے ہی ریشہ ختمی ہو گیا۔ پھر جس غمزے اور سلیقے سے شادی ملک نے شہزادے کو مشروب پیش کیا، اسے دیکھ کر امیر سیف الدین بھی دنگ رہ گیا۔ شادی ملک نے بالکل وہی انداز اختیار کیا جو کسی شہنشاہ کے سامنے ایک تربیت یافتہ کنیز اختیار کرتی ہے۔ شہزادہ اس کے حسن اور سلیقہ مندی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے چلتے وقت امیر سے شادی ملک کو اپنے لیے مانگا۔ امیر سیف الدین کے لیے یہ ایک مسئلہ اور امتحان بن گیا۔ ایک کنیز دے دینا اس کے لیے کوئی اہم بات نہیں تھی، لیکن اسے یہ خیال پریشان کرنے لگا کہ کہیں صاحب قناع امیر تیمور کو یہ شبہ نہ ہو کہ سیف الدین نے شہزادے کو کنیز کا تحفہ دے کر اسے اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بات اس کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ سیف الدین نے اس وقت تو شہزادے کو ٹال دیا۔ دوسرے دن وہ شہزادی خانزادہ سے ملا۔ شہزادہ خلیل اپنی ماں سے شادی ملک کا ذکر پہلے ہی کر چکا تھا۔ جب سیف الدین اس سے ملنے پہنچا تو خانزادہ نے خود ہی شہزادے کی سفارش کی۔ اس طرح شادی ملک شہزادے کے حوالے کر دی گئی، اور اب بر صغیر کے محاذ سے صاحب قرآن کا پیغام آیا تھا کہ شادی ملک کو قتل کر دیا جائے۔ جس وقت امیر تیمور کا قاصد ملکہ سرائے خانم کے محل کی طرف گھوڑا دوڑاتا جا رہا تھا، اس وقت 9 عمر شہزادہ خلیل سلطان اور ایرانی ماہپارہ شادی ملک ایک گوشے میں ایک سنگ مرمر کے چبوترے پر حال اور مستقبل کے سنہری مگر خیالی قلعے تعمیر کر رہے تھے۔ شہزادے نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، شادی ملک، تمہیں معلوم نہیں کہ امیر دادا مجھ سے کس قدر محبت کرتے ہیں؟ وہ میرا کہا ٹال ہی نہیں سکتے۔ شادی کی اجازت ضرور مل جائے گی۔ شہزادے، آپ شاہوں کی مزاج سے واقف نہیں ہیں۔ شادی ملک بڑی بڑی پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی، امیر آپ سے اس لیے محبت کرتے ہوں گے کہ آپ سب سے چھوٹے شہزادے ہیں۔ ان کے لیے آپ ابھی بچہ ہیں، اور بچوں کو تو کھلونے دے کر بھی بہلایا جا سکتا ہے۔ امیر دادا کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں شادی ملک، شہزادہ مصنوعی غصے سے بولا۔ ایک بار میں نے ان سے ضد کی تھی کہ مجھے تبریز کا گورنر بنا دیا جائے۔ امیر دادا نے فوراً فرمان جاری کر دیا۔ وہ تو امی حضور نے مجھے اپنے سے جدا نہیں کیا، ورنہ میں اس وقت تبریز کا گورنر ہوتا۔ تبریز کی گورنری اور میرے ساتھ آپ کی شادی 2 مختلف باتیں ہیں شہزادے۔ شادی ملک اسے دیکھتے ہوئے بولی، گورنری عطا کرنے میں صاحب قرآن کے پاس سے کچھ نہیں جاتا، لیکن ایک مغل شہزادے کو ایک کنیز کے حوالے کرتے ہوئے انہیں 100 بار سوچنا پڑے گا۔ شہزادے، میں ایرانی ہوں، اگر تاتاری ہوتی تو بھی شاید کچھ غور کیا جا سکتا تھا۔ پھر یہ بھی سوچئے کہ اگر انہوں نے آج آپ کو ایک کنیز کے ساتھ شادی کی اجازت دے دی تو پھر یہ رسم پڑ جائے گی اور ہر مغل تاتاری شہزادہ کنیزوں سے شادی کرنے کی اجازت حاصل کر لے گا۔ تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ شہزادہ بے دلی سے بولا، میں نے طے کر لیا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ اب یہ شادی ہو کر رہے گی، اور اگر صاحب قرآن کا جواب انکار میں آیا تو بھی یہ شادی ہوگی۔ میں نے امی حضور سے کہہ دیا ہے، مگر میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ شادی ملک بڑے وقار سے بولی، میں نے آپ سے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ میں آپ کے پاس صرف اس صورت میں رہ سکتی ہوں کہ آپ مجھ سے باقاعدہ شادی کر لیں، اور اس شادی میں دربار کے تمام امراء اور شاہی خاندان کے تمام لوگ شریک ہوں۔ شادی ملک نے یہ بات شہزادے سے خود نہیں کہی تھی، بلکہ امیر سیف الدین نے کہلوائی تھی۔ جس وقت شہزادے نے شادی ملک کو سیف الدین سے مانگا تھا تو سیف الدین نے شادی ملک کی رائے معلوم کی تھی۔ شادی ملک نے اس وقت یہ بات واضح کر دی تھی کہ وہ شہزادے کی عام کنیزوں میں شامل نہیں ہونا چاہتی، اور وہ کنیز کی حیثیت سے سیف الدین کی خدمت گزاری کو فوقیت دیتی ہے۔ ہاں، اگر شہزادہ اسے حاصل کرنا چاہے تو اسے باقاعدہ شادی کرنا ہوگی، اور اس شادی میں تمام امراء اور شاہی خاندان کے افراد کی شرکت ضروری ہوگی۔ دراصل شادی ملک بڑی عقل مند لڑکی تھی۔ وہ اپنے خودداد حسن اور دانائی کا صحیح مصرف کرنا چاہتی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ شہزادے سے ڈنکے کی چوٹ پر شادی کر کے شاہی خاندان میں شامل ہو جائے۔ ایک بیان یہ بھی ہے کہ شہزادہ خلیل نے امیر تیمور کے بر صغیر پر حملے سے پہلے شادی ملک سے شادی کی اجازت مانگی تھی، لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ تیمور محاذ پر چلا گیا۔ شادی ملک خانزادہ کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے خانزادہ پر واضح کر دیا تھا کہ اسے شہزادے سے محبت ہے، وہ شہزادے سے شادی کر کے ہی اس کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اگر اسے عام کنیزوں کی طرح شہزادے کے حوالے کیا گیا تو وہ زہر کھا کر مر جائے گی۔ خانزادہ کو بھی یہ لڑکی پسند تھی، لیکن شہزادہ خلیل صاحب قرآن کا پوتا تھا۔ اسے اطلاع دیے بغیر یہ شادی نہیں ہو سکتی تھی۔
اس لیے تیمور کے سامنے ان دونوں کی شادی کی تجویز رکھی گئی تھی، جو تیمور کے جانے سے التوا میں پڑ گئی تھی۔ یوں شادی ملک اور شہزادہ خلیل روز ملتے تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ شہزادہ پروانے کی طرح اس شمع حسن کے گرد منڈلاتا رہتا تھا، لیکن شادی ملک کی دھمکی کی وجہ سے وہ حد سے آگے نہ بڑھتا۔ شہزادہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر افسردگی سے بولا، شادی ملک، آج تمہیں میری ایک بات کا صاف صاف جواب دینا ہوگا۔ شادی ملک مسکرائی اور بولی، آپ کی کس بات کا جواب میں نے نہیں دیا؟ اگر آپ کا سوال پھر شادی کے بارے میں ہے تو میرا یہی جواب ہے اس سلسلے میں کہ آپ کے ہر ممکن سوال کا جواب دے چکی ہوں۔ تم مجھ سے بحث نہ کیا کرو شادی۔ شہزادہ چڑ سا گیا، تمہیں نہیں معلوم کہ میں کس قدر افسردہ ہوں، میرا دل کسی کام میں نہیں لگتا، چلیے سیر کرتے ہیں۔ شادی ملک کھڑے ہوتے ہوئے بولی، گوشائے عزلت کی ہر چیز سنائی کا بہترین نمونہ ہے، ان نادر چیزوں کو دیکھ کر مجھے بڑی فرحت حاصل ہوتی ہے۔ پھر وہ دونوں قدم ملا کر اس طرح چلنے لگے جیسے فوجی پریڈ کرتے ہیں۔ شادی ملک جس پودے یا پرندے کے پاس سے گزرتی اس کی جی کھول کے تعریف کرتی، لیکن شہزادہ واقعی ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس کی محبت اور عشق میں گرفتار ہو گیا ہے۔ حالانکہ شاہی محل میں جہاں شہزادے کے گرد حسین کنیزوں کا سمندر ٹھاٹھے مارتا تھا، وہاں عشق و محبت جیسی باتوں کا تصور بھی نہ تھا۔ گوشائے عزلت سمرقند کی حسین عمارتوں میں سے ایک تھی۔ خالص سنگ مرمر کی یہ عمارت شاہی خزانے سے ملحقہ احاطے میں واقع تھی۔ شاہی خزانے کے اندر جانے کی کسی کو اجازت نہ تھی، لیکن گوشائے عزلت کی سیر کو شاہی افراد جا سکتے تھے، سوائے ان دنوں کے جب صاحب قران امیر تیمور سمرقند میں موجود ہوتے۔ سمرقند میں قیام کے دوران تیمور اکثر اس خوبصورت عمارت میں آرام کرنے آتا۔ گوشائے عزلت کے صحن میں ایک ایسا درخت لگایا گیا تھا جس کا تنا خالص سونے کا تھا، اس کے تمام پتے اور شاخیں چاندی کی تھیں۔ پھلوں کی جگہ بڑے بڑے بہترین قسم کے جواہرات لگائے گئے تھے۔ جس وقت اس درخت پر سورج کی شعائیں پڑتی تو یہ عجیب دل بہار چمک دکھاتا اور آنکھیں خیرہ ہو جاتی۔ دیکھنے والے کو یوں معلوم ہوتا جیسے درخت میں بیر اور آلوچے لٹکے ہوئے ہیں۔ کمال تو یہ تھا کہ ان پھلوں کے گرد پرندے بھی لٹکائے گئے تھے۔ یہ پرندے چاندی کے بنائے گئے تھے اور ان پر سبز اور سرخ رنگ کی میناکاری کی گئی تھی۔ یہ پرندے اپنے پر پھیلائے اس طرح بیٹھے تھے جیسے وہ پھلوں پر چونچ مار رہے ہوں۔ تم میرے سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی؟ شہزادے نے رک کر شادی ملک کو دیکھا۔ کنیز کی کیا مجال ہے کہ شہزادے کے سوال پر خاموشی اختیار کرے؟ شادی ملک مسکرائی، پھر یہ بتاؤ کہ اگر امیر دادا نے انکار کر دیا تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گی؟ شہزادے کی نظریں شادی ملک کے چہرے پر رک گئیں۔ جھوٹ مت بولنا شادی ملک، مجھے صاف جواب چاہیے۔ شہزادے، شادی ملک گمبھیر آواز میں بولی، خدا نے 5 انگلیاں ایک طرح کی نہیں بنائیں، سب کنیزیں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ میں کہہ چکی ہوں کہ اگر مجھے کنیز ہی رہنا تھا تو میں بابا امیر سیف الدین کو چھوڑ کر کبھی نہیں آتی۔ چاہے آپ مجھے قتل کرا دیتے، میں ان کے پاس سے خوشی سے آپ کے پاس آئی ہوں، اور یہ سوچ کے آئی ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گی آپ ہی کا نام لے کر جیوں گی، اور خدا نخواستہ وہ وقت آیا تو میرا جنازہ بھی آپ کے ساتھ ہی اٹھے گا۔ شہزادے کا پژمردہ چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے بڑے پیار سے شادی ملک کو دیکھا۔ شادی ملک، تم کتنی اچھی ہو، تم ہی میری بیوی بننے کے قابل ہو۔ بس تو پھر صاحب قران کے جواب کا انتظار کیجئے۔ میری فکر کی ضرورت نہیں، میں آپ کی ہوں اور آپ کی رہوں گی۔ شادی ملک کا جملہ پورا ہوا تھا کہ صاحب قران امیر تیمور کا جواب بر صغیر کے محاذ سے آ گیا۔ شہزادہ خلیل کو ایک غلام گھبرایا ہوا گوشہ عزلت میں داخل ہوا۔ حالانکہ جس وقت شہزادہ اور شادی ملک اس عمارت میں آتے تھے باہر پہرا لگا دیا جاتا تھا تاکہ ان کی گفتگو میں کوئی مخل نہ ہو سکے، لیکن غلام بے خوف گوشہ عزلت میں آ گیا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور شہزادے کو دیکھتے ہی دوڑا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ شہزادے کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ شادی ملک نے اس کا ہاتھ دبایا اور بولی، خیر تو ہے، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ کوئی خاص خبر ہے؟ خانم۔ پھر اس نے شہزادے کی طرف دیکھا۔ شہزادے بہادر، جلدی کیجئے، شادی ملک کو کہیں چھپا دیجئے، وہ صاحب قران کا قاصد آیا ہے۔ غلام جلدی سے شادی ملک کی طرف گھوما۔ خانم آپ کے قتل۔ غلام آگے کچھ نہ کہہ سکا، اس نے سر جھکا لیا۔ سنا آپ نے شہزادے؟ شادی ملک بڑے تحمل سے بولی، صاحب قران نے ہمارے قتل کا حکم دیا ہے۔ شہزادے خلیل سلطان کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی سی آنکھوں سے کبھی غلام کو دیکھتا اور کبھی شادی ملک کو۔ شادی ملک نے اپنے قتل کا حکم بڑے سکون سے سنا، لیکن جلد ہی اس پر موت کا خوف طاری ہو گیا۔ اس کا جسم سفید پڑ گیا اور کانپنے لگا۔ اب کیا ہوگا شہزادے؟ شادی ملک گھٹی گھٹی سی آواز میں بولی۔ شہزادہ خلیل اپنے خیالات سے چونک پڑا۔ اس نے کچھ عجیب سی نظروں سے شادی ملک کو دیکھا۔
شادی نے شہزادے کی ایسی نظریں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ شہزادے کی آنکھوں سے بغاوت جھانک رہی تھی۔ شہزادے ہوش میں آئیے، آپ کی آنکھوں سے مجھے خوف آ رہا ہے۔